جی میں ایک بڑی مزے سی جگہ پہ آیا ہوں. بڑی خوبصورت وادی ہے امریکہ میں. اور جب میں یہاں پہ تھا مجھے خیال آیا کہ اگر یہ پاکستان میں ہوتی تو اس کا نام کسی وادی جنات یا کچھ ایسے رکھا ہوتا. رائٹ. تو میں سوچ رہا تھا کافی عرصے سے کہ جنات پہ لوگ کافی پوچھتے ہیں کہ سائکیاٹریکلی کیسے اس کو ڈسکرائب کیا جا سکتا ہے. جن لوگوں کو جن ہو جاتے ہیں یا جن تنگ کرتے ہیں، ظاہری بات ہے اس کی ریلیجیس کلچرل ایکسپلینیشن تو موجود ہیں، لیکن کافی لوگوں کا جب زیادہ مسئلہ ہو جاتا ہے تو وہ پوچھتے ہیں کہ اس کی ایکسپلینیشن کیا ہے. تو موسٹ کامنلی اس کو ڈسکرائب کیا جاتا ہے ایز اے ٹرانس یا سائیکائٹری میں کنورژن ڈس آرڈر. لیکن دراصل جتنے پیشنٹ میں نے دیکھے ہیں ایسے، ان میں بیسیکلی آپ اس کو ایز اے سمٹم دیکھتے ہیں، آپ اس کو ایز اے ڈیزیز نہیں دیکھا جاتا، ڈپینڈنگ کہ پریزنٹیشن کیا. رائٹ. اگر جنات آپ سے بات کر رہے ہیں تو مطلب کہ وہ ہیلوسینیشن ہے، آڈیٹری ہیلوسینیشن ہے، جو کہ سائیکوسس کا سمٹم ہے، اسکیزوفرینیا کا ہو سکتا ہے. اگر ایپیسوڈک ہے، ڈیورنگ مینک ایپیسوڈ یا ڈپریسو ایپیسوڈ ہو رہا ہے، یا جنات آپ کو پنش کر رہے ہیں آپ کے کسی گلٹ کی وجہ سے، تو وہ ڈپریشن کا سمٹم ہو سکتا ہے. ایسے ہی آپ نے ملٹیپل پرسنالٹیز ڈس آرڈر کا سنا ہوا ہے. لوگ ایسے بچے خاص طور پہ امیجنری فرینڈز بناتے ہیں، وہ ایز اے ڈیفینس ہو سکتا ہے. یہ امپورٹنٹ اس لیے ہے کیونکہ جب ایک اس کی کلچرل ایکسپلینیشن ہے، نارملی ہوتا ہے، اور جب سائکیاٹرک بیماری کے کانٹیکسٹ میں ہوتا ہے تو اس پہ لوگ کافی ہچکچاتے ہیں، ہیزیٹیٹ کرتے ہیں اس کو ڈسکس کرنے میں، اس کا ٹریٹمنٹ سیک کرنے میں. تو وہ ایک آئی گیس اس میں ڈر کا ایلیمنٹ ہے، اس میں کوئی دوسرا مجھ پہ جادو کر رہا ہے، تویز کر رہا ہے، اس کا ایلیمنٹ ہے. تو وہ سب کچھ دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا وہ پیرانویا ہے، سائیکوسس ہے، ڈپریشن ہے، مینیا ہے، سبسٹنس ہے. اس کی کانٹیکسٹ میں سمجھنا ضروری ہے. the reason I'm bringing it up is کہ وہ کوئی ایسی شرمانے والی بات نہیں ہے، ہیزیٹیٹ والی بات نہیں ہے. اگر ایسا کسی کے ساتھ ہوتا ہے، کسی بھی مریض کے ساتھ، اس کی فیملی ممبر کے ساتھ، تو وہ اس کو آپ بڑے ہم آرام سے ڈسکس کر سکتے ہیں، اس کو سمجھ سکتے ہیں. اور ایک انگریزی میں کہتے ہیں نا، آپ کے جو ان ایڈریس ڈیمنز جو آپ کیری کرتے ہیں، مطلب کہ پاسٹ ڈرامہ ہو گیا، پاس کے ان ریزالوڈ کانفلکٹس ہو گئے، وہی جنات کی شیپ لے لیتے ہیں، وہ آپ کے ڈیمنز بن جاتے ہیں، آپ کے ڈر بن جاتے ہیں. وہ ڈر آپ کا کچھ اور ہو سکتا ہے، وہ ڈر آپ کا گلٹ بیسڈ ہو سکتا ہے، ٹراما بیسڈ ہو سکتا ہے، لیکن اس کو جو ٹائٹل ملتا ہے، جو ایزیلی ایکسپلینیشن ملتی ہے، وہ جنات کی تویزوں کی ملتی ہے. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں اگر کوئی کہے کہ ڈپریسڈ ہوں یا اینشیس ہوں تو لوگ ڈسمس کرتے ہیں، کوئی نہیں ڈپریس، ذکر کرو. ظاہری بات ہے ذکر نماز فائدہ کرتا ہے، فیملی سپورٹ فائدہ کرتی ہے، لیکن ایک حد تک جب ڈپریشن بہت زیادہ ہو جاتا ہے لوگوں کو دوائی یا تھیراپی کی ضرورت پڑتی ہے. رائٹ. تو وہ سمٹم تو لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے. رائٹ. اگر میں کہوں مجھے آوازیں آ رہی ہیں، مجھے پیرانویا ہو رہا ہے، لوگ مجھ سے پاگل بلائیں گے. اگر میں ڈپریس کہوں تو لوگ کہیں گے تو کمزور ہے، حالانکہ اٹ گاٹ نتھنگ ٹو ڈو. ایسے ہی ہے جیسے کہ کسی کو بندہ کہے تمہیں شوگر ہو گیا، ہائپر ٹینشن ہو گیا، اس میں تمہاری غلطی ہے. ایسی ہے آپ اگر کسی کو ڈپریشن کے لیے یا انزائٹی کے لیے بلیم کریں تو اس میں یہ ہے کہ جو اسیپٹیبل ایکسپلینیشن دے سکتا ہے پیشنٹ، وہ کہتا ہے مجھے جن آ گئے. رائٹ. وہ سب مان لیں گے، مجھے تویز ہو گئے، وہ سب مان لیں گے. لیکن اگر مریض کہے کہ مجھے ڈپریشن ہے تو وہ نہیں مانیں گے. یہ مریض جان بوجھ کے نہیں کر رہا ہوتا، کانشیسلی نہیں کر رہا ہوتا، یہ انکانشیسلی مریض کا دماغ ایسی چیزیں اوپر لاتا ہے جو کہ باقی لوگ سننے کے لیے تیار ہیں، اور جس پہ اس کی فیملی، گھر والے، محلے والے، پیر صاحب، مولوی صاحب سپورٹ دینے کے لیے، دعا کرنے کے لیے تیار ہیں. رائٹ. تو اس کا کانٹیکس سمجھنا ضروری ہے، پھر اس کا حل کیا جا سکتا ہے. رائٹ. اور ہر دفعہ اس کا حل ضروری بھی نہیں ہوتا. کئی لوگوں کے جنات ان کے دوست ہوتے ہیں تو امیجنری فرینڈز ہوتے ہیں. سو ڈزنٹ نیسسریلی مین کہ اگر اس کو ٹریٹ کرنا ضروری ہے. سمجھنا بہت ضروری ہے.
اگر آپ کو اس میں انسائٹ ہوگی تو آپ کا فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ.